سبھی ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت و انصاف میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش قرار دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قمیص مانگ لاؤ۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قمیص چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیص اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیص مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ ایک دم رہ گئی اور بول اٹھی، واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت، سوچ سلوک امن تھا۔ سوچ سلوک ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھ رہا تھا آنکھ بگولا ہو گیا اور میرا لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو کو پیسو، اور اوپر سے مجھے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟
نہ پسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال جا کر سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کی بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمے بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام بھی مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا۔ پھر دوسری اور تیسری یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کو کہا تو اس نے پھر پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کو کہا تو پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو گھٹتا ہے۔ ناظرین کرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے۔ آپ نے مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اس مہمان کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔